رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت دا سردار بنایا. توجہ دینا سنے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت دا سردار بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نے گھر والیاں نے تمام گھر والیاں واسے سردار بنایا اور جیڑا اللہ رب العزت نے مقام عزت شہرت مرتبہ و مقام اللہ تبارک و تعالی نے حضور دی اہل بیت نو دیتا ان دے وغیرہ دوسرا زمانے میں جسانی کوئی نہیں. انہوں نے اللہ رب العالمین نے بڑا مقام دینا نوازیا اور پھر فرمایا گیا جدوں اللہ رب العزت نے پاک گھر دی عظمت شان دی گل لائی بیت اللہ دے اندروں صفائی دا ارادہ فرمایا پلیدی نو دور کر کے پاکی دا ارادہ فرمایا. اس وقت اللہ رب العالمین نے 2 نبیوں دا انتخاب فرمایا. جدو کعبۃ اللہ صاف کرن دا ارادہ فرمایا اللہ نے 2 نبیوں دا انتخاب فرمایا. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَاهِرًا. جدو اللہ نے پاکی دا ارادہ فرمایا بیت اللہ شریف میں 2 نبیوں دا انتخاب فرمایا. پہلے دا نام جڑا باپ حضرت ابراہیم میں بیٹے دا نام حضرت اسماعیل ہے. دوویں نبی بھی نے باپ بیٹا بھی نے. اللہ نے انہاں دا انتخاب فرمایا کہ جاؤ میرے گھر نو خوب پاک فرما دیو. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَاهِرًا کہ تسی میرے گھر نو خوب طریقے دے نال پاک فرما دیو. اللہ نے اپنے گھر دی پاکی دا ارادہ فرمایا تو انتخاب اللہ نے نبیوں دا فرمایا. سن ذرا جملہ کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی گل آئی عظمت اہل بیت دی گل آئی اس وقت کسے ولی دا غوث دا قطب دا کسے اور بندے دا اللہ انتخاب نہیں فرمایا. اللہ نے اس وقت فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس وقت اللہ نے کسے اور دی انتخاب نہیں فرمایا. جدو اپنے گھر دی گل آئی تھی اللہ نے نبیوں دا انتخاب فرمایا اور جدو نبی دی اہل بیت دی گل آئی فرمایا انہاں تو پاکی نپاکی نو دور کسی اور دا انتخاب نہیں بلکہ خود رب الرحمن دور فرمائے گا. فرمایا خود رب الرحمن نپاکی نو دور فرما چلے گا. اے حضور دی اہل بیت دی شان ہے انہاں دا مقام ہے کہ اللہ جو اپنے کر دی پاکی دا حکم دے رہا تے نبیوں کو کروا رہا اور جدوں اللہ رب العزت اپنے محبوب دی اہل بیت دی پاکی دا اعلان فرما رہا ہے اس وقت کسی نبی دا انتخاب نہیں بلکہ اللہ نے خود آپ نپاکی نو دور فرمایا. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سونے میں ارادہ فرمایا کہ تیری آل تو نپاکی نو دور فرما دوں. یہ حضور دی اہل بیت شان ہے انہوں نے مقام ہے. حضور دی اہل بیت یہ رتبہ ہے مقام ہے اللہ نے عزت بلند فرمائی ہے. اس واسطے حضور دی اہل بیت دی بڑی شان ہے نا. جب تھوڑا سسٹم میں صاف کریے نا آواز پھٹی پھٹی جی نظر آ رہی. تو اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت حضور دی اہل بیت آپ دی عظمت شان مقام اللہ رب العزت نے اتنا بلند فرمایا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لفظ میرے لاجپال مدینے دے تاجدار دے فرمایا جامع ترمذی شریف دی حدیث المستدرک الحاکم دی بھی اندر بھی حدیث موجود ہے نبیہ دے امام فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان سمکتم بہی لن تدلوا بعدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے الفاظ بولے سرکار نے فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں کنیاں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں فرمایا انی تارکن فی کم الثقلین فرمایا تواڈے اندر میں دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں ما ان تمسکم بہی لن تدلوا بعدی فرمایا میرے بعد وہ بندہ ہرگز گمراہ نہیں ہوئے گا جڑا بندہ انہاں دا پلہ مضبوطی دے نال انہاں دو چیزاں دا پکڑ لے گا وہ کیڑیاں دو چیزاں نے ایک اللہ دا پاک قرآن دوجی میرے نبی دی اہل بیت فرمایا انہاں دا پلہ مضبوطی دے نال انہاں دے نال محبت پیار آج حضور دی اہل بیت نال لوگ محبت کرتے ہیں حضور دی اہل بیت نال پیار کرتے ہیں پر قرآن پاک دی باری گل لاندی تے کہندے نے کہ حضرت مہدی علیہ السلام آؤں گے کہ او اللہ دا قرآن نما لے کے آؤں گے وہ اصل قرآن وہ لے کے آؤں گے اصل قرآن وہ لے کے آؤں گے نہ بلیا فرمایا گیا کہ یہ اللہ دا پاک قرآن ہے ان دے اندر شک کرنے والا ہے ان دے اندر کسی قسم دا کوئی بھی ماڑا جا شک دی گنجائش بھی نہیں کوئی کرے گا دارہ اسلام تو خارج ہو جائے گا وہ ایمان والا نہیں ہے یہ اللہ دی پاک کلام ہے فرمایا اللہ دا قرآن مضبوطی دینا تھام لو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دا قرآن ہے دوجی اہل بیت ہے پھر فرمایا لن یتفرقا حتی یریدا علی الحوض فرمایا یہ دوویں چیزاں دوویں چیزاں قیامت والے دن حوض کوثر دے آن میں مل لگیا علی الحوض فرمایا حوض کوثر دے میں دوویں آن مل لگیا ایک کون ہے اہل بیت دوجا اللہ دا پاک قرآن ہے اہل بیت نال محبت ہو گئی پیار ہو گیا اللہ دے قرآن یہ نہیں کہ جڑے لفظ نہیں لفظ پڑھا جائے تے قرآن نال محبت ہے ٹھیک ہے قرآن پڑھن دے نال ثواب ضرور ملے گا پر قرآن دے اندر جڑا چھپیا آیا خزانہ انہوں بھی تا لبنا ہے نا او قرآن کی کہہ رہا آؤ قرآن پاک نو لے کے آن والے صحابہ ساڑھے تکر پہنچان والے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنگ یمامہ کے اندر کم و بیش 700 نارو زیادہ او صحابی فوت ہوئے دنیا تو پردہ قتل ہوگا کہ جنہ نے قرآن حفظ کی تو آیا 700 نارو زیادہ صحابہ شہید ہو گئے اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی اے امیر المومنین میں ارادہ رکھ رہا ہوں کہ قرآن ایک کتابی شکل دیتی جائے کتابی شکل میں چلے آندہ جائے فرمایا وجہ یہ میں تو نہیں کراں گا کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیتا تو میں کیوں کراں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جناب عمر پاک کہندے نے کہ ابو بکر جی آج قرآن پاک نو کتابی شکل نہ دیتی تھی یاد رکھ لینا آج جو یمامہ دے اندر 700 نال او صحابی زیادہ شہید ہوئے نے جنہاں نے قرآن نو حفظ کیتا آیا انہوں یہ خطرہ ہے کہ قرآن پڑھن والے اور قرآن و حافظ ختم نہ ہوگا آج کتابی شکل ہوئے گی تاکہ قیامت تک محفوظ رہ جائے گا آج حافظ اگر دنیا دے وچ نہ بھی گیا قرآن دے محفوظ رہ جائے گا تو اس واسطے میں چاہتا ہوں قرآن پاک نے حکم فرمایا میرے نبی نے کہ انہوں تھام لو انہوں مضبوطی دے نار پلہ پکڑ لو دے قرآن پاک یہ وحد کتاب ہے کہ جنہیں صحابہ دے ایمانوں ماڈل سے ایمان کیا ماڈل ایمان کیا ہے اس واسی انہوں نے پیار جویں حضور دی اہل بیت انہوں نے محبت دا ساڑھا دعویٰ ہے اسی طرح صحابہ دے نار بھی پیار حضور دی اہل بیت نار محبت کرنے ہیں صحابہ دے نار بھی پیار کرنا پہے گا
عزیزہ نے محترم اس واسطے میرے لجپال مدینے نے داعیدار آقا علیہ السلام دی صحابہ دے نار بھی محبت، حضور دی اہل بیت نار بھی محبت، ساڑھا تعلق دو کرانا رہی ہے الحمدللہ۔ ازی کسے دے بھی منکر نہیں ہے، ازی سارے دو بننے والے ہیں، سارے دا حیاء کرنے والے ہیں۔ فرمایا آقا علیہ السلام دا نسب اور سبب دے حوالے دینا مدینے دا داعیدار المستدرک للحاکم کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور مسند امام احمد راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آج لوگ کہندے نے نعوذ باللہ اے حضور دی اہل بیت دے گستاخ تھی، اور بیلیا جے بندہ گستاخ ہوئے تو پھر کسی دی شانہ نہیں کوئی بیان کرتا، جدو کسی دا کوئی دشمن ہوئے تو انہوں دی عظمت شان نہیں بیان کیتی جاتی، انہوں دا مقام نہیں بیان کیتا جاتا۔ سن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی اہل بیت دے حوالے دے نارو لفظ بولے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کل ناسب و سبب قطع یوم القیامت الا من کان من سبب و ناسبی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ نے فرمایا قیامت دے دن میرے نبی دا فرمان ہے ہر رشتہ ناتا ختم ہو جائے گا، نہ ماں باپ نہ بیٹی باپ نو جانے گی، نہ ماں نو جانے گی، نہ اولاد ماں باپ نہ تعلق ہوئے گا، نہ باپیاں دا اولاد نہ تعلق ہوئے گا، ہر بندے دا تعلق ختم ہو جائے گا، کوئی کسی نو جانن والا نہیں ہوئے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا کل ناسب و سبب ینقطع یوم القیامت، قیامت والے دن ہر بندے دا ناتا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ ما کان من سببی و نسبی۔ میرے نبی نے فرمایا میرا ناتا میرا تعلق یعنی میری اہل بیت دا تعلق، میرے رشتہ داران دا تعلق میرے نال قیامت والے دن بھی آباد رہے گا، اے ختم ہونے والا نہیں، ہر بندے دا ناتا ختم ہو جائے گا، کوئی رشتہ دار تو دور ہو جائے گا، قیامت والے دن کسے دا کسے نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا، پر اللہ مگر میرا تعلق ماں کا فرمایا قائم رہ جائے گا، فرمایا میرا تعلق قائم رہ جائے گا، ماں کان من سببی و نسبی۔ میرا تعلق میری اہل بیت نار، میری اہل بیت دا تعلق میرے نار قیامت والے دن بھی قائم دائم رہے گا۔ آنا علماء فرماندے نے بلیا ہے جڑا بندہ دنیا دے سرکار دے نار محبت کرنے والا ہوئے گا، جڑا بندہ میرے نبی دے نار تعلق رکھنے والا ہوئے گا، جس بندے دا ناتا میرے نبی دے نار مضبوط ہوئے گا، قیامت والے دن نبی تو او بھی دور نہیں ہونگے بلکہ او بھی رسول اللہ دی غلامی دے وچ ہونگے۔ فرمایا ہر بندے دا ناتا ختم ہو جائے گا، ماں باپ اولاد تو دور، اولاد ماں باپ تو دور، رشتہ دار تو دور، یار تو دور۔ فرمایا اللہ ماں کا نا من سببی و نسب، میرا تعلق میری اہل بیت نہ رہ جائے، یعنی کہ میری اہل بیت جیڑی نسبت میرے نام ایک قائم دائم رہے گی، انہوں کا جھنڈا لہراندہ رہے گا قیامت والے دن بھی۔ یہ حضور دی اہل بیت دی شان ہے، مقام ہے کہ انہوں کا تعلق قائم دائم رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے مسند فردوس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ فرمایا انا میزان العلم، میرے نبی نے فرمایا میں علم دا ترازو، انا میزان العلم، میں علم دا ترازو۔ فرمایا وعلی کفاتا، میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی کفاتا، فرمایا علی اس میزان دا پلڑاوے، علی ان دا پڑلاوے۔ پھر فرمایا والحسن والحسین
فرمایا اس میدان دا جڑا ترازو ہے اندیاں رسیاں حسن تے حسین وفاطمہ علاقہ فرمایا اسے پلے دا جڑا دستہ جنوں تو پکڑیا جاندہ ہے او میری بیٹی فاطمہ ہے وَأَئِمَّةُ مِنْ أُمَّتِي اور میری امت ائمہ اسے پڑھنے دیا سیدھیاں جڑیاں پھٹیاں نے وہ میری امت ائمہ ہون گے پھر میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں میری سرکار دا فرمان یوزن بھی اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا فرمایا اس جڑا ترازو ہوئے گا اس ترازو دے اعمال بھی تولے جان گے جڑا ساڑھے نار محبت کرنے والا ہویا جڑا ساڑھے نار پیار کرنے والا ہویا انتے بھی اعمال تولے جان گے والمبغضین لنا اور جڑا بغض رکھنے والا ہویا اندے بھی اعمال تولے جان گے فرمایا دعا کران دے جڑا محبت کرنے والا ہے اندے بھی اعمال تولے جان گے اور جڑا بغض رکھنے والا ہویا جن دے دل جو ساڑھی محبت نہ ہوئی پیار نہ ہویا اندے بھی اعمال تولے جائے اور اعمال فرمایا انا میزان العلمی میں میزان اور علم دا جڑا میزان ہے اندہ میں ترازو ہے پھر سرکار کو فرمایا علی انہیں پلڑے نے فرمایا حسن و حسین رسیاں نے فرمایا فاطمہ اندہ دستہ بھی پھر سرکار نے فرمایا میری امت ائمہ انہیں سدھیاں ہوئیاں پھٹیاں نے انہیں انہیں عمال تو لے جان کے یہ محبت کرنے والا ہے جو تو لے جان کے پھر لہرہ بہرہ نہ جڑ گیا یہ بغض رکھنے والا ہے اسے ترازو تے جو تو لے جائے گا پھر اس بھائی ماندہ حشر جڑا ہونا پھر تو انہوں پتہ ہی اس واسی حضور دی اہل بیت دینا تعلق مضبوط ہوئے گا انشاءاللہ نجات ہوئے گی انسان دی بخشش ہو جائے گی حضور دی اہل بیت دینار اگر رائی دے دانے دے برابر بھی بغض ہویا بندہ جنت میں چلی جا سکتا یہ یاد رکھ لینا میرے نبی نے اپنی حسنین کریم مین دینارا جو لوگ نعوذ باللہ بڑا برا بھلا لفظ بول دے جو میں صحابہ نو برا بھلا کہنے میں اسی طریقے دینار میری حسنین کریم مین نو بھی برا بھلا کیا جاندہ ہے کہ اوہی حسنین کریم مین جنہ دا تعارف مدینے دا تاج جنہ دا تعارف اللہ دے معبود نے فرمایا اللہ دے نبی دی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن نو دائیں کندے دے اٹھایا یعنی موڑے دے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں دوسرے موڑے دے حضرت امام حسین باغ ایک حسن دوسرے دے حسین باغ رضی اللہ خدا علیہ نو لے کے جا رہے ہیں میرے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا جمع غفیر میرے کریم نبی نے فرمایا او لوگوں میرے صحابہ اید دسونا تسی جان دے کون نے انہا دا کی تعارف ہے صحابہ نے عرض کی دیا آقا اے جنتی جوانات سردار نے فرمایا میں تو انہوں تعارف کرانا ہوا اے میرے شداد گونڈ اے موڑیا دے بیڑ والا حسن دے حسین انہا دا نانا رسول اللہ انہا دی نانی جان دا نام خدیجہ دلکبرائے فرمایا انہا دے چاچے دا نام جعفر دیار فرمایا انہا دی پھپی دا نام امہانی فرمایا انہا دے مامو دا نام جناب قاسم فرمایا جڑا رسول اللہ دا بیٹا ہے فرمایا انہا دی خالہ دا نام زینب رقیہ ام کلثوم جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں نے فرمایا ابو دا نام علی المرتضی تے ماں دا نام فاطمہ الزہرا فرمایا تعارف میرے نبی خود کروا رہے ہیں حسنین کریم میں فرمایا ماں دا نام سیدہ زہرہ السلام اللہ علیہ
اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے بارے میرے نبی دے فرمایا او الفاظ جڑے میرے نبی دی زبان مبارک جو نکلے فرمایا وجدہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ۔ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دا نانا بھی جنتی، انہاں دی نانی جان بھی جنتی، انہاں دا بابا بھی جنتی، انہاں دی پھپھو تے چاچا بھی جنتی ہے، انہاں دا مامو تے خالہ بھی جنتی ہے، خود بھی جنتی نے جڑا اینڈ دے لفظ بولے آوے میری سرکار نے فرمایا ومن احبہما جڑا انہاں دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا فی الجنہ فرمایا او بھی جنتی ہے۔ فرمایا صرف یہ نہیں کہ محبت کرنے والا کچھ نہیں لبے گا ومن احبہما فی الجنہ فرمایا جڑا محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنت دا مستحق ہے۔ اس واسطے اے عظمت والا گھر ہے، اے بڑی شانہ والا بیلیو انہاں دے نال تعلق نہیں دو۔ آج بھی کوئی سید زیادہ مل جائے ان دا ادب حیا ضروری ہے، جتنا ہو سکے انہاں نال محبت کرو، پیار کرو۔ کہ جا کے دونوں حدیث پاک پڑھ کے سنانا کہ جڑا انہاں دے نال بغض رکھے ان دا حشر کیا، جڑا انہاں دے نال مجبوری دے وقت انہاں دے نال شانہ بشانہ نہ کھڑا ہوئے، انہاں دی مدد نہ کرے، ان دا اس بندے دا انجام کیے۔ آؤ میں ایک اور پہلے حدیث سنانا چاہنا ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے میرے نبی دا بڑا لاڈلا صحابی ہے، یہ در مصطفیٰ دا دربان صحابی ہے، کم کاج واسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بلاوہ بلونا دے حضرت ابو ذر غفاری رو بیٹیا جو آج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ علی پاک نو برا کے لے حضرت ابو ذر غفاری چل دے ہویا مولا علی دے دروازے دے آئے، جدو دروازے دے آن کے دستک دیتی آواز دیتی اندروں کوئی جواب نہیں آیا، صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا تابعدار ہوتا ہے، وہ ویسے صحابی مصطفیٰ دی شریعت دا ادب کرنے والا نہ ہوئے، مانی نہ ہوئے کدی ہو نہیں سکتا۔ صحابی دی آواز دیتی انگو آواز نہیں ہے واپس مڑائے، حالانکہ حقیقت ہے بھی ادھا ہی کہ کرنا بھی انسان ہو ادھا ہی چاہیے، دروازے تے جاؤ دستک دو اندروں آواز نہیں ہے دوبارہ دے لو پھر دے لو 3 دفعہ، اگر آواز نہیں آئی اندی اندہ یہ مطلب نہیں کہ تسی دروازہ کراس کر جو، حکم ہے کہ تسی واپس آ جاؤ گھر چلے جاؤ۔ ساڑھے آگی ہوندہ دروازہ کھڑکاؤں دی بھی زحمت واپس لگی ہونا دروازہ کھڑکاؤں دی بھی زحمت نہیں کرتے پڑتے، کہنے نے سدھا ہی چلو سی ہے اس واسے ملیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جدو کر جاؤ کسے دا ہوئے یا اپنا ہوئے پہلے دروازے تے دستک دو اور اندر داخل ہو لگیا جا کے سلام بولیا کرو، اے ہر بندے دے لازم کر جاؤ اپنے ہی کر داخل ہو جا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بولو، جا کے ثواب ملے گا اجر ملے گا۔ اسی کسی نے گھر اپنے گھر کسی نے گھر بھی نہیں بولنا گوارا کرتے، بلیو یہ ساڑھا حق ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دی شان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ دروازے دے دستک دیتی آواز نہیں واپس آ گئے، سرکار دی بارگاہ سرکار نے فرمایا ابو ذر غفاری تینو علی نو بلان واسے بھیجیا سی، یا رسول اللہ گھر وچ موجود نہیں، دستک دیتی ہے کوئی آواز نہیں آئی، سرکار نے فرمایا دوبارہ جاؤ علی کاری ہے، علی پاک کھاری نہیں بلا کے لے آؤ، دوبارہ پھر آئے دستک دیتی اندروں آواز آئی، آپ آؤں لگے دے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نگاہ گھر دے ویڑے دے اندر پہ گئے، گھر دے ویڑے دے اندر جدو نگاہ پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ نے دیکھیا تے ویکھیا تے گھر دے ویڑ دے اندر چکی بھئیے چل رہی ہے پر چلاؤن والا نظر نہیں آ رہا، ویڑا کہندہ سیدہ زہرہ پاک مولا علی دا گھر ہے، چکی کہندی ہے سیدہ زہرہ پاک چکی چل رہی ہے پر چلاؤن والا نظر ہے، اب بولو چلاؤن والا نظر ہے،
نہیں آ رہا جڑا نبی دی اہل بیت نال محبت کردا ذرا گج کے کہنا سبحان اللہ یہ چکی چل رہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چکی چل رہی ہے پر چلاؤن والا نظر نہیں آ رہا میں جدو یہ منظر ویکھیا بڑا حیران ہویا چلدا ہویا واپس آیا سرکار دی بارگاہ دے اندر میں آقا نو دیکھی جا رہا وا مصطفیٰ دا چہرہ ویکھی جا رہا وا سرکار مینوں ویکھی جا رہے میں سرکار نو ویکھی جا رہا وا میری سرکار نے فرمایا ابو ذر غفاری کی گل پریشان نظر آ رہے آوے عرض کی دیا کا کی دسا علی نو بلاؤڑ گیا وا یا رسول اللہ جدو علی باغ دے وڑ گیا وا دروازہ کھلے آئے اندر چکی چل رہی ہے چلاؤن والا نظر نہیں آ رہا میری سرکار دی بارگاہ جد کی دی رائید رہا تدحن فی بیتی علی ولیس معها احد یرحا قبلی والے میں ویکھیا ہے علی باغ دے ویڑے دی اندر چکی چلاؤن والا نظر نہیں آ رہا پر چکی چل رہی ہے میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر غفاری پریشان نہ ہو ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض وقد وکلوا بمؤنۃ آل محمد حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر غفاری پریشان نہ ہو ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض اللہ رب العالمین دے کچھ فرشتے نے جنہ دی خالق کائنات نے ڈیوٹی لائی ہے وہ زمین دے آ جاندے نے زمین دے آن کے چکر لگاندے نے وہ سیر کردے نے سیر کرن تو بعد ایک کی کردے نے انہاں فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے اور روح زمین دے پھیل جاندے نے پھیلن تو بعد سیر کرن تو بعد وہ ویکھ دے نے کوئی سیدہ دا گھر ملدا ہے کسے نبی دی آل دا گھر ملدا ہے کسے سید دا گھر ملدا ہے وقد وکلوا بمؤنۃ آل محمد آل محمد دا گھر ملدا ہے فرمایا اوتھے جا کے آل محمد دی او فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے او آل محمد دی جا کے مدد کر دینے فرمایا آل محمد دی جا کے مدد کر دینے وقد وکلوا بمؤنۃ آل محمد فرمایا آل محمد دی مدد کر دینے جا کے کیویں مدد جی میں آج چکی چل رہی ہے چلاؤن والا نظر نہیں آ رہا چکی تو چل رہی ہے پر چلاندہ کون بیا نہ مولا علی ہے نہ سیدہ زہرا پاک نہ حسنین کریمین چل کیویں رہی ہے وہی اللہ دے فرشتے جڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض جڑے زمین تے سیر کرتے ہیں آل محمد واسے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مددگار بنایا وہ آن کے مدد کر دینے نا اللہ اکبر کبیرہ یہ انہوں نے کھارتے نہ کرتے فرشتے نہیں تو سادوں بھی چاہیے حضور دی اہل بیت دا حیاء کریے انہوں نے ادب کریے انہوں نے حیاء کریے آج کچھ لوگ زبان دراز ہے جڑے حضور دی اہل بیت بھی زبان درازی کرنے بعد نہیں ہوتی اس واسطے حضور دی اہل بیت دینا محبت کریں گا تو ایمان والا ہوئے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد رکھ لینا فرمانے کہ جیڑا بندہ حضور دی اہل بیت دینا محبت نہ کرے وہ بندہ کدی مومن نہیں ہو سکتا بے ایمان ضرور ہوئے
کدی وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، بے ایمان ہو کے مر جائے گا جڑا حضور دی اہل بیت نال بغض رکھنے والا ہوئے گا۔ اس واسطے آل محمد دی خدمت دا اجر کی مل جائے پھر جے بندہ انہاں دی خدمت کرے، انہاں دا ادب کرے، حیا کرے، اجر کی ملتا ہے۔ آؤ میں نبی دی حدیث سنانا، ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ، ذرا سارے با جماعت ہو کے گج کے کو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کنز العمال حدیث نمبر، کنز العمال کتاب دا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت، جڑا بندہ میری آل محمد دے نال پیار کرے گا، جڑا انہاں دے نال محبت کرے گا، وہ چار بندیاں دی قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا میں شفاعت کراں گا۔ وہ کیڑے چار بندے نے ذرا سنیا جے اور غور کریا جے، انہاں چاراں وچ ساڈا شمار ہے وے۔ ایک غور کرنا کہ جڑے چار بندیاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا چاراں بندیاں وچ ساڈا شمار ہے وے کہ اسی باہر سننا ہن ذرا لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ کنز العمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، چار بندیاں دی قیامت والے دن میں شفاعت کراں گا۔ یا رسول اللہ کیڑے چار بندے نے؟ فرمایا المکرم لذریتی، فرمایا او بندہ جڑا اس بندے دے شفاعت میں کراں گا، اس بندے دی شفاعت میں کراں گا جڑا بندہ میری اولاد دی عزت کرے گا، جڑا بندہ میری اولاد دا حیا کرے گا، یعنی کہ جڑا بندہ میری اہل بیت دا ادب و احترام کرنے والا ہوئے گا، جڑا بندہ میری اہل بیت نال محبت کرنے والا ہوئے گا، المکرم لذریتی، فرمایا اس بندے دی شفاعت میں کراں گا جڑا بندہ میری آل دا حیا کرنے والا ہوئے گا۔ اور دوسرا بندہ ہوئے والقاضی لہم حوائجہم، میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، اس بندے دی بھی میں شفاعت کراں گا۔ کیڑے بندے دی شفاعت کراں گا؟ جڑا بندہ کسے سید زادے دی ضرورت پوری کرنے والا ہوئے گا، سید دی ضرورت پوری کرے گا نا بندہ۔ کوئی بندہ سید مجبور ہو کے دروازے دے آ جائے، ششمائی والے بیلی نہیں، میں سید دی گل کر رہے ہیں جڑا صدقہ کھانا والا سید نہیں، اس سید دی گل نہیں کیتی جڑا نسل رسول ہے، جنہی رگاں وچ رسول اللہ دا جڑے اصلی سید نے، صحیح العقیدہ سید نے، سمجھ آ رہی؟ اس سید ہی میں گل کر رہا ہوں۔ فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، فرمایا جڑا میرے کسے بچے دی میری اولاد دی خدمت کرے گا، اونا دی ضرورت پوری کرے گا، اس بندے دی شفاعت میں محمد خود فرماوا گا۔ تیسرا وہ بندہ، پہلے وہ جڑا میری آل دا حیا کرنے والا ہوئے گا، ادب کرنے والا ہوئے گا، دوسرا جڑا انہوں نے مدد کرنے والا ہوئے گا۔ تیسرا بندہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَنَا عِنْدَ مَدْتَرُّ إِلَيْهِ، فرمایا وہ بندہ جس بندے نے میری آل مجبوری دے اندر ویکھے آوے، جن نے میری آل مجبوری دے اندر ویکھے آوے، ان دے حالات بڑے کمزور نے، ہے تے میرا پتر میری آل سید زادہ میں، جڑا میری آل حالات بڑے کمزور نے، حالات بگڑ گئے نے، جویں او بندہ ایک جڑا بندہ آیا سید زادیاں نو لے کے آیا، سید زادیاں چل دیا جا رہی نے، ایک مسلمانہ دے علاقے وچ آ گیا، ایک چودھری کول سید زادی چل دی جا رہی ہے، جدو دروازے تے جا کے دستک دی تھی، اندر چودھری باہر آیا، کہندی یہ سید زادی بولیے، آپ نے فرمایا ہے سید زادی بولیے، مینوں تو جان داتے کوئی نہیں، میں نبی دی بیٹی سید زادی اج مجبور ہو کے تیرے دروازے دے آئی، میری مدد کی دی جائے، میں بڑی مجبور بچیاں دا گھر میرے اندر
اس واسطے میری مدد کی جائے جدوں یہ گل کی اس بندے نے اگوں دلیل پوچھیے تے دسنا تو سید زادی کی میں تے تینوں نہیں جاندا کی پتہ تو سید زادی ہے بھی کہ کوئی نہیں جدوں یہ دلیل منگی انہیں آکھیا میں دلیلہ پیش نہیں کرنا آئی خدمت کرنی یہ کر دے نہیں کرنی تے تیری مرضی ہے پر میں اتھے اس جگہ دے میں تیرے کو دلیلہ دین واسطے نہیں آئی اللہ اکبر کبیرہ پھر کی ہویا وقت گزرے آوے آنا سوڑا توجہ فرمانا تو چھڑ دیو یا اللہ اکبر کبیرہ جدو ایک گل کی دی اس تو بعد انہا یا کیا میں دلیل دین واسطے نہیں آئی سید زادی چل دی ہویا ایک ہو دروازے دے گئی ہے جڑا دروازہ غیر مسلم دا ہے کلمہ گو دا دروازہ نہیں کسے غیر مسلم دے دروازے دے گئی جدو دروازے دے جا کے دستک دی تھی اندروں عیسائی بارے آیا انہیں عیسائی نے پوچھا تسی آن والے کون جواب دیتا میں نبی دی بیٹی سید زادی جدو ایک گل کی دی انہیں آگیا دس آج میرے باغ ایک میں جاگے نے آج میرے گھر نسل رسول آئیے اے سید زادی آگئی ہے آج خیر کی میں اوڑا ہویا آج دسو نہ میں دوڑی کی مدد کر سکنا انہوں نے جدو ایک گل کی تھی سید زادی نے اپنی مجبوری بیان کی تھی مجبوری بیان کرن تو بعد اس سید زادی نے انہیں گھر جگہ بھی دیتی انہیں کمرہ بھی دیتا اپنی گھر والی نو کہن لگا ایک کمرے دی صفائی کر دیو ان دے اندر چاڑو بھی لگا دیتا جائے انہوں پانی دینار تھو دیتا جائے انہیں آگیا وجہ کی ہے انہیں آگیا کی ہویا جی اسی کلمہ نہیں پڑھیا کی ہویا اسی جے مسلمان نہیں پر آج ساڑے بیڑے زہرہ پاک دی بیٹی آئی ہے آج علی دی بیٹی آ گئی ہے آج حسنین کریم دی اے ہمشیرہ جانے آ گئی آنے اللہ اکبر کبیرہ جد انہاں واسے دروازہ بھی کھولیا انہاں دی خدمت بھی کی تھی جد صبح ہوئی ہو جڑا حصائی سی آج اگے دے حضرت عیسیٰ دے گیت گاندہ ہے آج میرے نبی دی ذات درود و سلام پہ پڑھدا ہے درود و سلام دیا اے درود و سلام پڑھی جا رہا ہے جدو درود و سلام دے نعرے مار رہا ہے اے جڑا چودھری ہے اے گل لگا بیلیا کی گل لے تو دے کل رات عیسائی سے غیر مسلم سے آج کی بڑھیا ہے آج تو کلمہ پڑھ لے آوے میرے نبی دی ذات درود و سلام پہ پڑھنا ہے جواب دیتا نے کیا بیلیا ہے آج میرے بیڑے سید زادی آئیے انہاں دی میں مدد کیتی ہے انہاں دا میں احترام کیتا ہے انہاں نے اپنے گھر وچ جگہ دیتی ہے اس وجہ دے نار رات میرے تے کرم ہویا آمینہ دا لال آ گیا زہرا دا بابا آ گیا انہیں آڑ کے سوڑے نے منو سینے نار لایا فرمایا تو میری آل دا حیاء کرے انہاں دی ضرورت پوری کرے جی انہاں دا یادب کرے ایک کیویں ہو سکتا ہے اے محمد عربی کدی گوارا نہیں کر سکتا وہ بندہ دنیا تو بے ایمان ڈر جائے نانا میں کیا یا رسول اللہ کی کہنا چاہتے ہو میرے نبی فرمایا ہاتھ اگے کر میں ہاتھ کیتا اس نبی نے سینے نر لایا تو غلام بنا لیا انہوں نے غلام بنا لیا اللہ اکبر کبیرہ اس طریقے دے نارے آنا میرے نبی دے غلام میرے نبی دے نار پیار کرنے والوں اے او کارے جس کھردہ حیاء جبریل امین بھی کردہ ہے اے او کارے جنہ دا عدب و احترام جبریل امین بھی کردے نے شہر گندہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں کی کہندہ ہے بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں ہے ذوق دے محبت نہ کو سبحان اللہ لانا بیلیا ذرا گج کے کہا سبحان اللہ
اللہ اکبر کبیرہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے لگی بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اللہ اکبر کبیرہ اے تیسری گل فرمایا جڑا میرا کوئی پتر آج مجبور کسے دے دروازے دے آ جائے فرمایا انہوں خالی نہیں موڑنا جڑا انہیں معاملات حل کر دے انہیں پریشانی نو دور کر دے میرے نبی نے فرمایا اس بندے دی بھی شفاعت میں فرماواں گا پہلی گل میری سرکار فرمایا حیا کرنے والا ہوئے دوسری گل فرمایا جڑا ضرورت پوری کرے میرے نبی نے فرمایا تیسری ان دی پریشانی نو حل کرن دی کوشش کرے چوتھی گل فرمایا والمحب لہم بقلبی ولسانی فرمایا جڑا بندہ آل محمد دا دل وچوں بھی حیا کردا ہوئے والمحب لہم بقلبی جڑا دلوں میں انہاں دا ادب کرنے والا ہوئے ولسانی جڑا زبان تھانی بھی انہاں دا ادب کرنے والا ہوئے فرمایا دل اور زبان تھانی حیا کرنے والا ہوئے فرمایا اس بندے دے میں محمد دی شفاعت واجب ہے فرمایا سارے بندہ دی شفاعت میں کراں گا کہ جڑا بندہ میری آل دا حیا بھی کرے انہاں دی ضرورت بھی پوری کرے جڑا انہاں دی ضرورت نو مجبوری دے وقت حل کرن دی کوشش کرے فرمایا جڑا زبان تھانی دل تھانی میری آل دا ادب و حیا کرنے والا ہوئے فرمایا اس بندے دی شفاعت قیامت اندر میں محمد فرماواں گا یہ چاندی قیامت اندر شفاعت ساڑی ہوئے پھر آل رسول دروازے دی آجے دے متھے دے تریڑی نہیں پہنچ آل رسول دروازے دی آجے دے ادب و حیا کرنا ہے جتھے مل جائے سیدزادے دا ادب و احترام ضروری ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نار بغض رکھنے والا جڑا انہوں نے منافقت کرتا ہے انہوں نے بارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق من ابغض اہل البیت فرمایا جڑا اہل بیت من ابغض جڑا بغض رکھے اہل البیت میری اہل بیت نار فہو منافق وہ بندہ ایمان والا مومن نہیں ہوتا وہ منافق ہوتا ہے ہمیں آ رہی نا جڑا میری اہل بیت نار بغض رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ بے ایمان ہے جڑا میری اہل بیت نال بغض رکھے حیا نہ کرے انہاں دا ادب نہ کرے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا ادب اور حیا ساڈے تے ضروری اور لاگو ہے کہ اسی انہاں دا ادب بھی کریے پھر میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے الشفاء کتاب دا نام ہے من صلی صلاة لم یصلی فیما فیہا علی وعلا اہل بیتی لم تقبل من میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھے اور نماز دی حالت دی اندر میری ذات اور میری آل محمد دی ذات درود و سلام نہ پڑھے درود نہ پڑھے فرمایا وہ بندہ جتنی مرضی خلوص دل نہ نماز پڑھ لے اس بندے دی نماز اللہ دی بارگاہ قابل قبول نہیں ہوئے گی کیڑا بندہ جڑا حضور دی اور حضور دی اہل بیت درود پاک نہ پڑھے اللہم صلی علی محمد اے درود پاک نہ درود ابراہیم جڑا نہ پڑھے فرمایا اس بندے دی نماز ہی قبول نہیں اس واسطے بندے آج بھی نعوذ باللہ انہوں دے بارے نفرت صحابہ دے بارے نفرت نابیلیو الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ خارجی بن گئے کوئی رافضی بن گئے
کسی نے اہل بیت دے نال بغض رکھیا خارجی بن گیا، کچھ رافضی بن گئے، صحابہ دا بغض لے کے، پر عقیدہ اہل سنت وچوں الحمدللہ حضور دی ہر نسبت دا تینوں حیا نظر آئے گا، حضور دی ہر نسبت دا انشاءاللہ حیا اور ادب نظر آئے گا۔ وہ ایک ہی عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت والے، اور بالخصوص فکر اعلیٰ حضرت چلن والا۔ سمجھ آ رہی جڑا اعلیٰ حضرت لنگ ہوئے گا آج بھی کچھ عبادت سنیا والا اڑیا انہوں نے، پر صحابہ دے بارے بغض رکھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ دے بارے بغض رکھتے ہیں، نانا حضور دی ہر صحابی دا ادب، حضور دی ہر صحابی دا ادب، سیدنا امیر معاویہ ہون، سیدنا فاروق اعظم ہون، مولا علی ہون، چاہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واسطے انہوں دا ادب احترام ساڑھے تے لاگو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث مبارکہ ہے، المستدرک للحاکم دے اندر یہ حدیث موجود ہے، آخری حدیث پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے ایک بڑی محبت نہ کو سبحان اللہ، جڑا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک جو نکلے ہوئے الفاظ کا استقبال کرنا چاہتا ہے، محبت نہ کہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفِنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ایک بندہ جڑا ساری حیاتی کعبۃ اللہ دے اندر زندگی بسر کردا ہے، اور مقام ابراہیم دے بیٹھ جڑا بندہ سارا دن روزے دی حالت دے وچ گزار دے، رات قیام دی حالت دے اندر گزار دے، سارا دن روزے دی حالت دے اندر فصلا وصام، جڑا بندہ سارا دن فصام، او بندہ جڑا سارا دن روزے دی حالت دے اندر گزار دے، ثم لقی اللہ، اور او بندہ پھر کی کرے رات قیام دی حالت دے اندر، یعنی کہ نفل و نوافل دی حالت دے اندر گزار دے، اللہ دی عبادت وچ گزار دے، کعبۃ اللہ عظمت والا گھر ہے، اللہ دا عظیم گھر ہے، جتھے جا کے بندہ ایک نیکی کرے، ایک نیکی نہیں ملدی، ایک لکھ نیکی ملدی ہے، ایک نیکی کرے دے لکھ نیکی اس بندے دے نامہ اعمال وچ لکھی جاندی ہے۔ بندہ مثال دے دینا، ایک باری سبحان اللہ کہے تے ایتھے بولیے تے 90 نیکیاں مل دیا رہے، اتھے جا کے سبحان اللہ کہیے 90 نہیں، ایک دے بدلے لکھ لکھ نیکی مل دی جائے گی۔ اس واسے بیلیا کعبے دی عظمت بڑی ہے، شان جنہ دے بارے میرے نبی فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفِنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ، میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان بندہ سارا دن کی روزہ رکھ کے بیٹھا رہے اور رات قیام کرے، اور اس حالت اندر ساری زندگی بسر کر دوے، ساری زندگی گزار دوے، اور قیامت والے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ اس حالت اندر ملے کہ اللہ دے نار ملاقات ہوئے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارِ۔ میری سرکار نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ، بندے دے دل وچ بغض ہوئے لی اہلی بیتی، میری اہل بیدہ بغض لے کے
او دنیا تو جا کے اللہ دے نال ملاقات کیویں کرے ساری حیاتی انہیں روزہ بھی چھڑیا نہ ہوئے رات ساری قیام کرتا رہا ہوئے کتے کتے جامعہ مسجد حربان شریف دے اندر نہیں بچے کی دے اندر نہیں داتا صاحب دی نگری دے نہیں بلکہ کعبۃ اللہ دے اندر حجر اسود مقام ابراہیم دے درمیان او بندہ روزہ بھی رکھدا رہے اور ساری رات عبادت بھی کردا رہے پھر میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تو اس حالت کے اندر چلا جائے کہ میری اہل بیت بغض لے کے چلا جائے فرمایا داخل النار بندہ کی ہوئے گا میری اہل بیت بغض لے کے چلا گیا تو کدی جنت دی خوشبو تے بڑی دور جنت بڑی دور دی گلے جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی بلکہ داخل النار جہنم دا ایندھن بڑھا دیتا جائے گا اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنایا جائے گا کیڑے بندے نو کہ جڑا بندہ اہل بیت دے نال محبت نہ کرتا ساری آیاتی کعبے دے اندر حجر اسود کو لے کے مقام ابراہیم دے درمیان ساری آیاتی اس بندے نے روزہ بھی رکھا ساری رات ساری زندگی دے اندر اس بندے نے کدی قیام دی حالت گزار دیتی ہوئے کعبے دے اندر ایک نیکی کریے تو ایک لکھ مل دیئے تو پھر تو نو پتا جس بندے دی ساری آیاتی گزری ہوئے اس بندے دی نیکی عالم کی ہوئے گا ساری حیاتی بندہ ایسی حالت وچ گزار دے کعبے وچ اور بیت اللہ شریف دے کول بیٹھ کے سیام یعنی کہ روزے دی حالت دے اندر اور قیام دی حالت دے اندر اہل بیت دا بغض لے کے دنیا تو ٹر جائے تو فرمایا نجات نہیں وہ بندہ بے ایمان ہو کے مریا سمجھ آ رہے ہیں اور جہنم دا ایندھن بنے گا جڑا حضور دی اہل بیت دے نال بغض لے کے جائے گا اس واسطے حضور دی اہل بیت نال محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے جویں اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال ساڈا پیار ہے الحمدللہ اسی طرح اسی اہل بیت دا بھی ادب کرن والے ہیں جویں حضور دی اہل بیت دا ادب ہے اسی طرح حضور دے ہر صحابی دا ادب کوئی بھی صحابی دی شان دے بارے بھڑا جملہ نہیں بولنا ایمان چلا جائے گا سمجھ آ رہی نا تے جیڑا اتنا بے ایمان کرے اس بے ایمان دے نال ساڈا تعلق بھی نہیں جیڑا رشتہ دار ہوئے جیڑا صحابہ دا یا اہل بیت دا کوئی بھی گستاخ ساڈا رشتہ دار بھی ہے کوئی تعلق نہیں اس رشتہ دار نال بھی تعلق کون دے نال ہے جیڑا حضور دی اہل بیت دا بھی ادب کرنے والا حضور دی اصحاب دا بھی ادب کرنے والا ہے اس واسطے پھر آخر دے کوئی کہلے عظمت آل نبی بھول نہ جانا پالونا محبت دلار جنہ جنہوں اللہ نے بولن واسطے زبان دیتی اس زبان دا بے لیا کی کرنا ہے جڑی کبوترہ دے کھڑیاں دے بولے چونکاں وچ بولے ڈیریاں دے بولے بازاراں دے اندر بولے کتیاں دے دندل وچ بولے تے نبی دے ذکر وچ نہ بولے ایسی زبان نو بندہ وڈ کے کتے دے اگے سٹ دے جڑی غیراں واسطے بولے نبی واسطے نہ بولے پھر کہہ لو نا عظمت لے نبی اپنے ہتھاں نو جھنڈا بنا کے کہہ لو نا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لانا بلنے عملیوں فضا گننی چاہیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا
اس واسطے الحمدللہ اسی حضور دی اہل بیت دا بھی ادب اور حضور دے اصحاب دا بھی ادب اس ساڈا دونوں